ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، اگر آپ کو دو لوگوں میں سے کسی ایک کے انتخاب کا موقع دیا جائے کہ آپ نے اس شخص کے ساتھ معاہدہ کرنا ہے یا رشتہ کرنا ہے یا کاروبار کرنا ہے، ان میں سے پہلا شخص وہ زید ہے جو نماز تو پڑھتا ہے، کچھ خیر کا خیال بھی رکھتا ہے، لیکن زبان کا پکا نہیں ہے، زبان کا پاس نہیں رکھتا۔ اور دوسرا شخص وہ علی ہے جو نماز بھی پڑھتا ہے، خیر کا خیال بھی رکھتا ہے، لیکن اپنی زبان کا بڑا پکا ہے، یا تو کہتا نہیں، کہہ دے تو اس پہ مر جاتا ہے۔ آپ ان دونوں میں سے کس کے ساتھ رشتہ کرنا چاہیں گے؟ آپ ان دونوں میں سے کس کے ساتھ کاروبار کرنا چاہیں گے؟ آپ ان دونوں میں سے کس کے ساتھ معاہدہ کرنا چاہیں گے؟ جی بھائی، زید کے ساتھ کرنا چاہیں گے یا علی کے ساتھ؟ یقیناً علی کے ساتھ۔ فطرتاً اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا بنایا ہے کہ رشتوں کے درمیان جو ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت شے رکھتی ہے وہ زبان ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو بندہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، میرے رشتے کے لیے کچھ نہیں۔ اور اگر یہ زبان ہے، بندہ گنہگار بھی ہے، اس زبان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ برکت کرتے ہوئے اس کو ٹھیک بھی کر سکتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں وہ بڑی مشہور حدیث کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایک کام بتائیں جو مجھے کرنا چاہیے۔ ان سے گناہ چھوٹ نہیں رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے جھوٹ نہیں بولنا، بس مجھے یہ کرنا ہے، جی بس اتنا کرنا ہے آپ نے کہ آپ نے جھوٹ نہیں بولنا، یعنی مجھے اس بات کی صرف زبان دے دیں۔ اب جب بھی وہ گناہ کرنے لگتے تو ان کو یہ احساس ہوتا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر خبر دینی ہے کہ بھائی آج میں نے یہ والا عمل کیا، آج میں نے یہ والا عمل کیا تو میں شرمندہ ہو جاؤں گا۔ اس کی وجہ سے وہ تبدیل ہو گئے، اس کی وجہ سے ان کے اندر خیر پیدا ہو گئی، کیونکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف ایک شے دی ہے اور رسول اللہ نے ان سے صرف ایک شے ڈیمانڈ کی ہے، اور وہ زبان ہے۔ میرے بھائی، جب ہم رشتہ کرتے ہیں، آپ اپنی بیٹی دیتے ہیں یا نوجوان کسی سے یہ لڑکی لیتا ہے تو ہم ایک جملہ بولتے ہیں، اصل میں ہم اس جملے پہ زیادہ توجہ نہیں دیتے۔ وہ جملہ کیا ہوتا ہے؟ مجھے قبول ہے۔ بھائی کیا جملہ ہے؟ مجھے۔ اس کا مطلب کبھی آپ نے سوچنے کی کوشش کی ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایک مطلب بنیادی طور پہ اس کا یہ ہے، باپ آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ پہلے اس لڑکی کی نگرانی، اس کا خیال، اس کا دوا، اس کی دارو، اس کی عزت کی حفاظت، وہ ساری کی ساری ذمہ داری کس کی تھی بھائی؟ باپ کی تھی۔ اب کس کی ہے؟ آپ کی ہے۔ کیا تجھے قبول ہے؟ تو آپ کیا کہتے ہیں؟ زبان دیتے ہیں، مجھے قبول ہے، لیکن اگلے ہی روز اگر نند آ کر آپ کی اس بیگم کو بے عزت کر دیتی ہے، آپ کے گھر کا کوئی دیور اس کو ذلیل کر دیتا ہے، اب آپ نے زبان کا پاس رکھنا ہے، اس کی عزت کی حفاظت کرنی ہے، کھڑا ہونا ہے، کیونکہ اس زبان پہ اللہ نے قیامت کے دن آپ کو پکڑنا ہے۔ کوئی زبردستی تو نہیں تھی بھائی، قبول ہے تو لے کر جانا ہے، قبول نہیں ہے تو بھائی آپ نے یہ کہنا ہے اس کو کہ بھئی میرا گھر ایسا ہے، تمہیں ذلیل کریں، ماریں، برباد کر دیں، میں نے تیرے لیے کچھ نہیں کرنا، پھر بھی میرے سے شادی کرنی ہے تو آ جاؤ۔ کیونکہ سارے کا سارا رشتہ کس پہ کھڑا ہے؟ زبان پہ ہی تو کھڑا ہے بھائی۔ ابھی یقین کریں، کچھ دن پہلے ایک خاتون کا مجھے میسیج آیا، کال آئی، اور وہ بڑی حیا والی خاتون ہے، کہنے لگی یقین کریں تھوڑے دن پہلے گھر میں جنگ ہوئی ہے، میرے دیور نے میرے پہ زنا کا الزام لگایا، زنا کا 80 کروڑوں کی سزا ہے اگر ایک پاک عورت کے اوپر کسی کا زنا کی تہمت لگائی جائے، اگر اسلام کا نظام ہے، اور اس کی گواہی کبھی نہیں قبول کی جائے گی۔ کہتا میرا شوہر میرے پیچھے کھڑا تھا لیکن اس نے زبان کھولی۔ بولیں بھائی، اس نے زبان نہیں کھولی، اور میں اسی دن مر گئی تھی، فنا ہو گئی تھی۔ میرا باپ ہوتا تو مجھے ایسا ذلیل ہوتا، مجھے ایسا ذلیل ہوتے کبھی نہ دیکھتا۔ یہ زبان خراب ہوتی ہے تو رشتے خراب ہونے لگتے ہیں۔ اس زبان کا پاس رکھتے ہیں، رشتے مضبوط ہوتے ہیں۔ وہ کتنی خوبصورت بات ہے، زبان یا تو آپ کو نظروں میں اٹھا دیتی ہے یا نظروں سے گرا دیتی ہے۔ اس زبان کی بنیاد پہ میرے بھائی سارے رشتے طے ہوتے ہیں۔ باپ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، بڑی کمال، کہنے لگے پتر منہ کھولنے سے پہلے ذرا دھیان کرنا، کیونکہ جب تو منہ کھولتا ہے تو دنیا کو بتاتا ہے تو کون ہے، تو کہاں سے آیا ہے۔ اگر آوارہ آدمی ہو، اس کے پیچھے کوئی خاندان نام کی چیز کوئی نہیں، وہ کوئی نہیں پرواہ کرے گا کہ میں کیا زبان دے رہا ہوں۔
جو خاندانی آدمی ہوتا ہے نا میرے بھائی، وہ خیال کرتا ہے میری ایک زبان سے میرے خاندان کی ریپوٹیشن خراب ہو سکتی ہے، میری مسجد کی ریپوٹیشن خراب ہو سکتی ہے، میری جماعت کی ریپوٹیشن خراب ہو سکتی ہے، میرے مسلک کی ریپوٹیشن خراب ہو سکتی ہے۔ وہ زبان دینے سے پہلے 1000 بار سوچتا ہے۔ اب آپ کو حدیث صحیح سمجھ آنی ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور زمانہ حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھے کس کی ضمانت دو بھائی؟ مشہور حدیث ہے، 2 چیزوں کی ضمانت دو، اور اس میں سے ایک کیا ہے؟ زبان۔ مجھے زبان کی ضمانت دو، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ نماز کی بات نہیں کر رہے رسول اللہ، روزے کی بات نہیں کر رہے، حج کی بات نہیں کر رہے، جہاد کی بات نہیں کر رہے، قتال فی سبیل اللہ کی بات نہیں کر رہے، کیونکہ یہ سب کچھ زبان پہ کھڑا ہے۔ آپ نے اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ جو فرض ہے وہ مطلب کیا ہے؟ میری آپ سے زبان ہے، اس لیے اسلام میں آ رہا ہوں، میں یہ فرض چھوڑوں گا نہیں چھوڑوں گا۔ یہ زبان دی ہے آپ نے اللہ کو، ایک زبان اللہ سے ہے، ایک زبان رسول اللہ سے ہے، ایک زبان باپ کی بیٹے سے ہے، بیٹے کی باپ سے ہے۔ سارے رشتے زبان پہ تو کھڑے ہیں میرے بھائی۔ اگر آپ اس کو توڑ دیتے ہیں تو اصل میں آپ پورا معاشرہ، پورا کا پورا رشتہ توڑ دیتے ہیں۔ اگر یہ زبان کا پاس رکھتا ہے تو رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور اب آپ بتائیں، جو بندہ دنیا میں جنتی زندگی گزارے گا اس کے گھر میں نحوست ہو سکتی ہے بھائی؟ کیا خیال ہے؟ کیا اس کے رشتے جہنم کی تصویر پیش کر سکتے ہیں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ زندگی گزارو تو تم جنتی زندگی گزار رہے ہو، یعنی میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں کیونکہ تو زبان کا پاس رکھتا ہے، تو اپنی زبان کا خیال رکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن میرے بھائی میں نے تہجد گزار بھی دیکھے، راتوں کو اٹھ کر رونے والے بھی دیکھے، یہ زبان والے میرے بھائی بندے نہیں دیکھے، زبان والے نہیں دیکھے۔ بہت ایزی لینے لگ گئے ہم زبان کو، اور ہم جھکتے مارتے ہیں۔ کوئی بات بندہ کہہ دینا تو بعد میں وہ بات اس نے پوری نہیں کی، اے دے آوا صاحب تہاڈا سیاسی بیان یعنی کہ سیاست انبیاؤں کا میرے بھائی شیوا ہوتا تھا، یہ ان کا پیشہ تھا کہ انہوں نے سیاست کے ذریعے پورے کے پورے علاقے کو کنٹرول رکھنا ہے، ان کے اندر خیر کی دعوت پیش کرنی ہے۔ وہ سیاست کا نام ہی ہمارے معاشرے کے اندر جھوٹ پڑ گیا ہے۔ آپ سیاستدانوں سے نفرت کس بات پہ کرتے ہیں؟ حکومت کی رٹ اسٹیبلش نہیں ہے، کوئی بات نہیں مانتا اس کی، کیونکہ وہ جو بات کہتے ہیں وہ پوری، بولے بھائی، وہ پوری نہیں کرتے، جس کی وجہ سے بھروسہ وہ گرفتار ہو گیا معاشرے سے۔ اب کوئی کسی پہ بھروسہ کرنے کو تیار نہیں ہے، اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہے۔ یقین کریں جب میں یہ واقعہ دیکھتا ہوں، آپ نے جانتے ہیں اس واقعے کو، کیونکہ اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں قرآن اتارا۔ صلح حدیبیہ کا موقع ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا کہ جاؤ ان کے ساتھ جڑا بات چیت کرو، گفتگو کرو، بھئی ہم عبادت کے لیے آئے ہیں، جنگ کے لیے نہیں آئے۔ تو افواہ پھیل گئی کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ اب مسلمان کا مسلمان کے ساتھ، ایک صحابی کا دوسرے صحابی سے ایک وعدہ تھا، ہم آپ کو اکیلا، بولے بھائی ہم آپ کو اکیلا، زبان ہے نا، جان دے دیں گے آپ کے لیے۔ تقریباً 1400 کے قریب صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت اس وقت صلح حدیبیہ کے مقام کے اوپر موجود ہیں، 1400 قریب صحابہ، اور ان تمام لوگوں نے جنگ کے لیے نہیں آئے، کو اپنے ساتھ ہتھیار بھی لے کے نہیں آئے، وہ تو عبادت کی غرض سے آئے، لیکن ان ساروں کے ساروں نے ہاتھ پہ بیعت کیے رسول اللہ کے کہ ہم عثمان کا بدلہ لیے بغیر واپس۔ اور اللہ کیا کہتے ہیں؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کا ہاتھ ان ہاتھوں پہ تھا، ان ہاتھوں کے اوپر میرا ہاتھ تھا کہ عثمان کا بدلہ آپ نے لینا ہے۔ وہ بعد میں الحمدللہ پتہ چلا کہ یہ کیا تھی؟ افواہ تھی، لیکن ان ساروں نے زبان کی بنیاد پہ 1400 لوگ جلیل القدر صحابہ، علی ہیں، عمر ہیں، ابو بکر ہیں، اندازہ لگائیں کتنے بڑے بڑے جلیل القدر لوگ ہیں، ایک بندے کو حفاظت کرنے کے لیے سارے کھڑے ہو گئے ہیں۔ کس کی وجہ سے؟ زبان کی وجہ سے۔ کیونکہ مسلمانوں میں ایک عقیدہ ہے جو بہت کم پڑھایا جاتا ہے، لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے۔ وہ عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ الولا والبراء، ولایت کا تعلق ہوتا ہے ایک مومن کا دوسرے مومن کے ساتھ۔ جیسے ولی ہوتا ہے نا باپ بیٹی کے لیے، ایسا مسلمان ولی ہوتا ہے اپنے مسلمان بھائی کے لیے۔ ہمارے ارد گرد جو مرضی ہوتا رہے، ہم تو پرواہ نہیں کرتے نا، کیونکہ زبان کا پاس نہیں ہے نا، زبان کی ویلیو نہیں رہی۔ اس لیے بڑی پیاری بات ہے، جو چیز بچوں میں عام ہو جاتی ہے نا، وہ والا رواج بھی بہت زیادہ معاشرے میں عام ہو جاتا ہے۔ یعنی رواج معاشرے میں کون سا عام ہے؟ آپ بچوں کو دیکھیں، ان بچوں میں جو چیز عام ہو جائے وہ معاشرے میں بھی عام ہوئی چکی ہوتی ہے، تب تک ان تک بھی پہنچ گئی ہے، ان کو بھی پتہ ہے کہ لفظ کیسے استعمال کرنا ہے۔ لارا لگانا، یہ بچوں کو بھی پتہ ہے، لارا لگانا یہ ہمارے معاشرے میں عام چیز نہیں ہو گئی۔ منو لٹکا کے نہ رکھ دوں، لارے نہ لا مینوں، یہ بچوں کو بھی اب پتہ ہے کہ لارا لگانے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ جہاں پہ ایک انسان اپنی زبان کا پاس، بھائی لارا لگانا کا تصور کبھی کریں نا آپ، یقین جانیں یہ بندہ لٹکا ہوا ہوتا ہے۔ مثال دے رہا ہوں آپ کو کہ کوئی سیڑھی وغیرہ موجود نہیں ہے اوپر جانے کے لیے،
اب ہم نے ایک سیڑھی لگائی ہے اور آپ نے مجھے زبان دی ہے جواز صاحب اوپر چڑھ جاؤ، میں کھڑا ہوں. سمجھ آ رہی بات کی؟ سیڑھی پکڑ کے رکھنی ہے بھائی، چھوڑو گے تو میں گر جاؤں گا. اب میں سیڑھی کے اوپر چڑھا ہوں، دوستوں کام کرنا تھا، کام کر کے واپس آیا ہوں، نیچے سے سیڑھی غائب ہے. یہ اب آپ نے مجھے کیا کیا ہے؟ لٹکا دیا ہے. اب آپ تصور کر سکتے ہیں کہ میری اس وقت ذہنی صورتحال کیا ہوگی، میرے اندر کی صورت، میرے اندر سے دعائیں نکلیں گی آپ کے لیے، محبتیں نکلیں گی. یہ مطلب ہوتا ہے جو آپ نے جس کا ادھار لیا اس کو لٹکایا ہوا ہے، جس کے ساتھ زبان کو اس کو لٹکایا ہوا، اس کا فون نہیں اٹھا رہے آپ، وہ اس طرح لٹکا ہوتا ہے. اور لٹکنے کا دوسرا نام ڈپریشن ہے. لٹکنے کا دوسرا نام ڈپریشن ہوتا ہے، کیونکہ نہ تو آپ بھاگ رہے ہیں نہ آپ مقابلہ کر رہے ہیں، بس لٹکے ہوئے ہیں، کوئی سمجھ نہیں آ رہی میں نے کرنا کیا ہے. بھائی یہ معاملہ ہوگا یا نہیں ہوگا، صرف لارا لگا ہوا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ ہمارے معاشرے میں کتنا زیادہ عام ہو گیا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ آیت البر جو ہے مشہور آیت ہے، وہ آیت ہی نیکی کی لسٹ ڈاؤن کرنے کے لیے کہ نیکی ہوتی کیا اللہ کی نظر میں. اللہ تعالیٰ نے اس کی لسٹ اتاری ہے کہ اگر یہ چیزیں ہیں تو وہ بندہ نیک ہے. یہ قرآن ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات کیا کہ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، جب وہ عہد کر دیتے ہیں، جب وہ وعدہ کر دیتے ہیں پھر اس وعدے کو پورا کرتے ہیں. اور علماء کیا بیان کرتے ہیں کہ یہ وعدے کا پورا کرنا ویسا ہی فرض ہے جیسے نماز کا قائم کرنا فرض ہے. نماز یقیناً درجات میں بہت بلند شے ہے، لیکن جیسے آپ نماز کے بارے میں یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاں فرض ہے، ہمارے ہاں فرض ہے، ویسے ہی یہ وعدے کا پورا کرنا میرے بھائی فرض ہوتا ہے. لیکن ہمارے ہاں یہ زبان کا پاس رکھنا یا زبان کی ویلیو یہ بالکل ختم ہوتی جا رہی ہے. لیکن رسول اللہ اکبر قسم سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے بھائی لقب کیا تھا جو اس کو کفار بھی دیتے، ان کو کفار بھی دیتے تھے؟ کیا لقب تھا بھائی؟ صادق. اور کس کا تعلق ہے اس کے ساتھ؟ زبان کے ساتھ تعلق. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور انہوں نے ہجرت کرنی ہے. اس وقت بھی میرے نبی کو زبان کا خیال ہے اور علی کو کہہ رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے رکنا ہے، میری زبان کو پورا کرنا ہے. کیونکہ جو امانتیں ہم نے لے رکھی ہیں آپ نے کیا کرنی ہے؟ اس کو واپس لوٹانا ہے، مدینہ کو آپ نے پھر آنا ہے. زبان ہم توڑ سکتے ہیں کیونکہ پارا پورے کا پورا بیانیہ زبان پہ کھڑا ہے. ہم لا الہ الا اللہ کہنے والے ہیں، اسے پیچھے اس پہ کھڑا ہے نا بھائی سب کچھ. تو اگر آپ کی زبان خراب ہو جاتی ہے تو لوگ پھر آپ کے اس بیانیہ کے اوپر بھی شک کرنے لگ جاتے ہیں جو آپ لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں، جو آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ بلند کر رہے ہیں. تو اب بخاری کی حدیث ہے، قسم سے یہ حدیث پڑھ کے اگر کسی کو زبان کا خیال پیدا نہیں ہوتا، اس کے اندر زبان کی قدر پیدا نہیں ہوتی میرے بھائی، پھر اس کا جو رسول اللہ سے محبت کا بیانیہ ہے اس کے آگے سوالیہ نشان کھڑا ہو جاتا ہے. یقین جانا یہ بخاری کی حدیث ہے. حدیبیہ میں صلح حدیبیہ کے اندر ایک شک آئی ہوئی تھی، طے ہوئی تھی کہ اگر مکہ والوں کا کوئی بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے گا تو وہ کیا کریں گے؟ اس کو واپس دیں گے. لیکن اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بندہ ان کے پاس آئے گا یعنی مسلمان کوئی آئے گا تو یہ واپس نہیں کریں گے. بظاہر تو یہ صحیح بات نہیں لگتی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے بندے ان کے ہی آنے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بھروسہ تھا، ایک اعتماد تھا، اور پھر اللہ نے بھی کہا تھا کہ آپ بس اس پہ سائن کریں اور آپ کا اس وقت تک یہی کام ہے. ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہزادوں کی طرح زندگی گزاری تھی اس شخص نے، شہزادوں کی طرح. وہ قید تھے، کوٹڑی کے اندر قید تھے زنجیروں کے ساتھ. کیوں؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ. جب ان کو پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر حدیبیہ کے مقام پہ آئے ہوئے ہیں تو ان کے اندر تھوڑی ٹھنڈ پڑی کہ الحمدللہ اب میرے شاید یہ جو غلامی کے دن ہے میں آزاد ہو سکتا ہوں. یقین کریں میرے بھائی، غلامی جس نے دیکھی ہے نا، جس نے جیل دیکھا ہے اس کو پتہ ہے آزادی کیا ہوتی ہے. بہت بڑی نعمت ہے یہ. تو وہ پتہ نہیں کس طرح کوشش کرتے ہوئے وہاں سے آزاد ہوتے ہیں. جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں تو شاید ایسے ہی دیکھا ہوگا جیسے صحرا کے اندر ایک پیاسے شخص کو ٹھنڈا پانی مل جاتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایسے دیکھا، رحم آیا ان کی حالت کو دیکھ کر. شہزادوں کی طرح زندگی گزارنے والا زنجیروں کے اندر جکڑا ہوا ہے، بالوں کی حالت دیکھو، کپڑوں کی حالت دیکھو. لیکن ان کے اندر کیا تھا؟ ایک اطمینان تھا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی مدینہ جائیں گے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اے ابو جندل، آپ کو صبر کرنا ہے اور واپس جانا ہے. زبان دے دی ہے. کیا دے دی ہے؟ یہ کس کے ساتھ معاہدہ کیا ہے؟ وقت کے فرعونوں کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا انہوں نے، دشمنوں کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا. بھائی دشمن ہے، لیکن میں نے زبان دے دی ہے ہمارا بندہ ان کے پاس آئے گا یہ واپس نہیں کریں گے. زبان دے دی، آپ کو واپس جانا ہے. صبر کرو، اللہ کوئی نہ کوئی رستہ نکالے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو جندل کو ساتھ نہیں لے کر گئے. ہمارے نبی کے ساتھی صحابی ایک ایک بندہ کتنا قیمتی ہے اس وقت میرے بھائی ایک اسلام کے حوالے سے. لیکن ہم تو زبان پہ کھڑے ہیں بھائی، زبان سے پیچھے. صحیح مسلم کی روایت ہے، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے والد
وہ بڑی مشکل سے کامیاب ہو گئے مکہ سے نکلنے میں، لیکن باہر ظاہری بات ہے بارڈر پہ پکڑے گئے، تو انہوں نے کہا ہم تو نہیں جانے دیں گے، لیکن انہوں نے پھر ایک زبان لی ان سے، اور زبان کیا لی؟ اگر کوئی جنگ ہوتی ہے تو آپ اس جنگ میں شامل، یعنی اگر مسلمانوں کی اور ہماری کوئی جنگ ہوتی ہے آپ اس جنگ میں شامل نہیں ہوں گے، زبان دیتے ہیں تو ہم آپ کو جانے دیتے ہیں۔ اب اچھا آپ ایک بات دیکھیں، کافروں کو بھی پتہ تھا چاہے اسلام کی بات ہو کفر کی بات ہو، زبان ہو گئی ہے نا بس بات ختم، حالانکہ بندہ بات کے زبان سے پھر بھی سکتا ہے نا، آزاد کر رہے ہو بھائی، کوئی معاہدہ نہیں ہو رہا، کچھ نہیں ہو رہا، لیکن وہ جانتے تھے زبان ہمارے لیے سب کچھ ہے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، بدر کا مقام آیا، ان کو ایک دم سے یاد آیا کہ ہم نے کیا کی تھی، زبان دی تھی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم زبان کر کے آئے تھے، اگر کہ جنگ ہوئی تو ہم شامل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر جاؤ بھائی، آپ اس جنگ میں حصہ لے سکتے، زبان دے دیا۔ جنگ بدر، نہ ہتھیار ہے ہمارے پاس، نہ لڑنے کو کچھ ہے، ایک ایک بندہ ہیرا ہے اس وقت، اور کیا بیتی ہوگی میرے بھائی حذیفہ اور ان کے والد محترم پر کہ معاذ اور معوذ وہ چھوٹے چھوٹے بچے وہ جا کے جنگ لڑنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ گھر بیٹھے، لیکن کس وجہ سے بیٹھے ہیں؟ زبان۔ آپ اندازہ لگائیں اگر رسول اللہ اور ان کے صحابہ کافروں کے ساتھ زبان کی یہ ویلیو کرتے تھے، ذرا تصور کرے وہ ایمان والوں کے ساتھ زبان کی ویلیو کیا کرتے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ یعنی مودی کے ساتھ آپ نے معاہدہ کیا ہے، کوئی مودی کے ساتھ، بھائی اس معاہدے کے لیے مر جانا ہے، پھر یہ معاہدہ سوچ سمجھ کے کرو، سوچو سارا کچھ کرو، ایک دفعہ ہو جائے پھر اس پہ کھڑے ہو جانا، یہ نہیں دیکھنا اے تے مودی دی خیر ہوندی ہے، ادھر زیادہ آپ کو پریشانی ہونی چاہیے تاکہ کافر آپ کی زبان کا پاس دیکھتے ہوئے ہو سکتا ہے اس وجہ سے وہ دین کی طرف آ جائیں، وہ خیر کی طرف آ جائیں۔ آپ نے زبان نہیں توڑنی ہے بھائی، کتنی بڑی بات ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار سے ہمیں ملتی ہے، لیکن ہمارا معاشرے کے اندر یہ زبان کا پاس ختم ہو گیا میرے بھائی۔ آپ یقین کریں ہم اپنے رشتہ دار کو بھی ادھار دیتے ہوئے ڈرتے ہیں، اپنے رشتہ دار کو، اپنا چاچا ہے میرے بھائی، بھائی ہے اپنا، لیکن پیسے دیتے ہوئے ہم کیا کرتے ہیں؟ نہ بھائی، پیسے دے معاملے چ کوئی محبت نہیں، پیسے دے معاملے کوئی رشتہ داری نہیں، یہ عام جملہ ہو گیا۔ وجہ یہ نہیں ہے، زبان نہیں ہے، اس نے پھر جانا ہے، یار پرا تیرا کی ہو گیا، خیر تے آئی ہے نا، او بھائی بھائی ہے جو بھی ہے، ہم بھی تو تمہاری طرح محتاج ہے نا، ہماری بھی تو مسائل ہیں کہ نہیں ہیں، لیکن اب تیری وجہ سے میں کسی کو ادھار ہی نہیں دوں گا بھائی، تیری وجہ سے بھروسے ہی ختم ہو گیا، میرا اعتماد ہی ختم ہو گیا۔ آپ نے کبھی ایک چیز نوٹ کی ہے، اب جو انتظامیہ کی میٹنگ ہو رہی ہوتی ہے نا، اللہ ماشاء اللہ ادھر لوگ جمعیاں لے رہے ہوتے ہیں، ادھر لوگ بالکل ایسے بیٹھے ہوتے ہیں جیسے اس میٹنگ کی کوئی اوقات نہیں، حالانکہ وہ درس نہیں ہو رہا ہوتا، وہ بقاعدہ کی میٹنگ ہو رہی ہوتی ہے کہ ہم نے مسجد کو آگے کیسے لے کر جانا ہے، نظام کو آگے کیسے لے کے جانا ہے، سارے بندے بالکل غیر دلچسپی سے بیٹھے ہوتے ہیں کیونکہ ان کا ایمان آ گیا، گلاں نے ساریاں صاحب گلاں کرنی، ثواب ہونا ہے، اینڈ تے آمین کہنی، 2 پکوڑے کھانے نے تو سموسے کھانے نے، گھر ٹر جانا۔ ان کو پتہ ہے جو یہاں پہ ہونا ہے وہ ہونا نہیں ہے، اس میٹنگ کی پھر قدر ختم ہو جاتی ہے، اس کے اندر دلچسپیاں ختم ہو جاتی ہیں، جب پتہ ہوتا ہے نا جو کہہ دینا ہے اس پہ ڈٹ جانا نہیں، مر جانا ہے۔ آپ دیکھیں لوگ کیسے دلچسپی کے ساتھ اور کیسے توجہ دہی کے ساتھ آپ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، لیکن اب یہ معاملات ہونے لگ گئے ہیں۔ میرا واقعہ ایک مجھے یاد ہے، اس کی وجہ سے اتنا ڈر لگتا ہے اب کسی پہ بھروسہ کرتے ہوئے، کسی پہ اعتماد کرتے ہوئے۔ میری جب شادی ہوئی تو وائف کو میں ملیشیا لے گیا تھا اپنے ساتھ ہی، تو میرے والد صاحب نے کہا او پتر ویکھ لے سنبھال لیں گا، یعنی کہ ساڈے تے نہ رہنا، اور جو کرنا تو نے خود کرنا ہے۔ میں نے کہا جی انشاءاللہ، میرا معاہدہ ہوا ایک بھائی کے ساتھ، سعودی عرب کے ہمارے ایک بھائی تھے، 5 وقت کے نمازی تھے، ابھی میری محبت ہی ان سے، میں نفرت نہیں کرتا ہوں، لیکن اس کی وجہ سے نقصان ہوگا نا بہت بڑا۔ تو انہوں نے 70 دفعہ میں نے اس کو کہا، میں نے کہا بھائی تیری وجہ تو میں بڈھی لے کے ہونی ہے، اس لیے جو میں نے تھوڑا سا کر دیا ہے وہ کر دیا ہے، باقی تم نے کرنا ہے، ہم نے مل کے کوئی کاروبار کرنا تھا، بزنس کرنا تھا۔ بے فکر ہو کے جاؤ جواد بھائی، ٹینشن نہیں لینی ہے آپ نے، میں ہوں نا۔ تو ہم آئے 5-7 دن تو رہے، وہ ہنسی مذاق میں گزر گئے۔ تو ایک دن اس نے لارا لگایا، پھر 2 دن لگایا، تیسرے دن کہتا جواد سے سوری ہے، وہ معاملہ نہیں ہو سکتا۔ میں نے کیا مطلب نہیں ہو سکتا بھائی؟ اس نے کہا بھائی جواد صاحب ہوں بندہ گھر بہ کے گل بھی نہیں کر سکتا، کمال ہے۔ اس کی وجہ سے میں 4 مہینے پردیس کے اندر غیر ملک میں کھجل ہوا ہوں، ہمیں اپنے گھر کی چیزیں بیچنے کی نوبت آ گئی تھی، یقین کریں، صرف اس بندے کی زبان سے ہٹ جانے کی وجہ سے۔ دعائیں نکلیں گی بھائی، وہ خیر کی بات نکلے گی ایسے شخص کے لیے۔ اب بخاری کی حدیث سمجھ آتی ہے کہ اتنی سخت کیوں ہے، کہ جو ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے وعدہ کرتا ہے اور توڑتا ہے، اس پہ اللہ کی لعنت، اس پہ فرشتوں کی لعنت، اللہ اس کے سارے اعمال برباد کر دیتا ہے، کیونکہ تو نے اس معاشرے سے بھروسہ ختم کر دیا ہے۔ بھروسے بھی تو پھر دنیا قائم ہے، بھروسے کے اوپر تو رشتے قائم ہیں، بھروسے کے اوپر تو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے قائم ہے۔ اب آپ جیسے جیسے لاہور سے شہروں سے دور جاتے ہیں نا، یہ جو تنظیمی لوگ ہیں وہ اپنی تنظیم کے اوپر اعتبار ان کا ختم ہوتا جا رہا ہے، اپنے بڑوں پہ اعتبار، کیوں اسی تھانے گئے سی ساڈے پیچھے کوئی آیا نہیں، ساڈی مسجد سٹے ہویا ساڈے پیچھے کو آیا
نہیں گلے ہی نہیں آ صاحب، جو کرنا ہے خود کرنا ہے۔ اس لیے وہ کبھی مل کے ایک دوسرے کے ساتھ اس نیت کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے کہ میں نے اس کی حفاظت کرنی ہے اور اس نے میری، اس لیے ہمارے جلسے جلوسوں ان چیزوں میں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، برکت ہی نہیں پیدا ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ زبان کا میرے بھائی پاس ختم ہو گیا۔ اس لیے گھروں میں ماں باپ کی کریڈیبلٹی بھی ختم ہو گئی ہے، یہ بڑی سننے کی بات ہے۔ اس حدیث کی بنیاد پہ آپ دیکھیں کہ ایک صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ نا بچے کو ایسے کر رہی تھی جھولی کے ساتھ نا، ایسے کر رہی تھی کہ آؤ میں تمہیں کھجور دیتی ہوں، وہ بچہ آ نہیں رہا تھا نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاس کھڑے تھے، آپ نے کہا کھجور دو گی اس کو؟ جی جی یا رسول اللہ دوں گی۔ آپ نے فرمایا اگر تم نہ دیتی، ویسے ہی چاکا دے رہی تھی اس کو کہ آ جائے، یہ جھوٹ لکھا جاتا۔ یعنی کہ اس زبان کی خیال کرنا ہے بھائی، کیونکہ بچہ ایک دفعہ آ جائے گا، اوے یہ کیا ہوا، یہاں تو کچھ نہیں ہے، پھر دوسری دفعہ او یہاں تو کچھ نہیں ہے، تیری کریڈیبلٹی ختم ہو جائے گی۔ اب وہ تیری بات کی ویلیو، اب آپ کیا کہتے ہیں، اے خبردار دو لگاؤں گی، اب لگانی ہے دو، اب دو لگانی ہے، چاہے آرام سے لگا دو بھائی، نہ لگائی ڈر ختم ہو جائے گا۔ یا تو کہنا نہیں ہے، کہنا ہے پھر لگانی ہے۔ بچے تو انشاءاللہ یہ کام کرو، میں تمہیں فلاں جگہ پہ لے کے جاؤں گی سیر کے لیے، یا لے کے جاؤں گا سیر کے لیے، اب لے کے جانا ہے، جو چاہے ہو لے کے جانا ہے آپ کو، تاکہ نیکی کی رغبت اس کے اندر پیدا ہو۔ نہیں لے کے جائیں گے کریڈیبلٹی ختم ہو جاتی ہے۔ اب ماں باپ چیختے رہیں گے، چلاتے رہیں گے، اس کے اندر وہ 2-3 واقعات جو ہے نا وہ اس کے ذہن میں نقش ہو جاتے ہیں، اس لیے وہ ماں باپ کی بات پہ بھروسے ہی نہیں کرتا، اعتماد ہی نہیں کرتا۔ اس لیے میرے بھائی صرف اور صرف اتنا کر لیں، اپنی نظروں میں تو نہ گریں نا۔ اپنی نظروں میں بندہ پتہ کیسے گرتا ہے؟ آپ اپنی ساتھ بھی تو زبان کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ جب الارم لگایا ہوتا ہے نا آپ نے صبح کا کہ 4:30 بجے مبین بھائی میں اٹھوں گا، 4:30 بجے جواد صاحب میں اٹھوں گا، جواد کو کہہ رہا ہے نا، اب الارم صبح بھیک مانگ رہا ہوتا ہے آپ کے پاس، پتہ ہے آپ کو، جو آدھا گھنٹہ بجتا رہتا ہے نا نال والے مسائے جاگ جاتے تسی نہیں جاگ رہے، وہ لٹرلی آپ کو بھیک مانگ رہا ہوتا ہے، اور یہ تو نے کہا ہے نا، میں تو نہیں لگا خود بخود، یہ تو نے مجھے لگایا ہے۔ اب آپ اگر نہیں اٹھیں گے، یہ جسم آپ کا ساتھ دینا چھوڑ دیتا ہے۔ سانو کا سکنے پایا تو بھائی، دماغ، نفسانی پورا نظام، روحانیت کا نظام، کیمیکل کا نظام، بایو کا نظام، سارا مل کے ایک فیصلہ کرتا ہے، اور آپ اس فیصلے کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں، اس پہ عمل نہیں کرتے ہیں، پھر آپ کی ول پاور، ارادے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے، پھر ایک وقت آتا ہے آپ ارادہ کرنا بھی چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ آپ اپنی ذات کی، اپنی نظروں کے اندر بھی گر چکے ہیں، کیونکہ سب سے پہلے وعدہ تو آپ نے اپنی ذات کے ساتھ پورا کرنا ہے، میں یہ کروں گا، بھائی مر جاؤ اب اس کے لیے، کرنا ہے اب۔ یا اس لیے علماء کہتے ہیں زبان کو پورا رکھنے کے لیے مشارطہ لگا لیا کرو، 500 روپے مسجد میں دوں گا اگر میں نے نہ کیا تو، 4 نفل پڑھوں گا نہ کیا تو، کوئی نہ کوئی اپنے لیے سزا بھی تجویز کریں صرف اس زبان کا پاس رکھنے کے لیے، کہ جو میں نے کہہ دیا ہے میں کروں گا وہ۔ آپ دیکھیے دنوں کے اندر آپ کے اندر انقلاب آئے گا۔ اس لیے آخری بات میرے بھائی، حل کیا ہے؟ بولتے وقت احتیاط کریں۔ مسلمان کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی میں وعدہ کرتا ہوں، وہ جو کہہ دیتا ہے نا وہ وعدہ ہوتا ہے، وہ جو کہہ دیتا ہے وہ زبان ہوتی ہے۔ اس لیے پہلے میں ایسے کر دیتا تھا، بڑے لوگ ناراض بھی ہوئے تو مجھے غصہ آتا تھا یہ کیوں ناراض ہو رہے ہیں، لیکن ان کی ناراضگی جینون تھی۔ 2-3 ہفتے پہلے مجھ سے اگر درس مانگ رہے ہیں کہ بھئی آپ نے فلاں جگہ آنا ہے درس دینا، میں کہا جی میں آؤں گا، میں بھول جاتا تھا، قریب آیا وقت میں بھول گیا، تو اب وہ کہتے ہیں ہم نے تیاری کی ہوئی ہے کہ میں کہا یار میں بیمار ہو گیا ہوں یا میرا کوئی مسئلہ بن گیا میں نہیں آ سکتا، ان کی ناراضگی جینون ہے۔ اب میں وعدہ کیا کرتا ہوں، اسپیسیفک کریں، دھیان سے وعدہ کریں جو کر رہے ہیں۔ میں کیا کہتا ہوں بھائی وعدے کی 2 شرطیں، اگر میں بیمار ہو گیا یا میرا کوئی مسئلہ ہوگا تو میں نہیں آؤں گا، دوسرا 2 دن پہلے مجھے یاد کرانا، اس کے ساتھ میرا وعدہ ہے کہ میں آؤں گا۔ اب وعدہ اگر وہ ٹوٹتا ہے تو ان کی طرف سے ہو سکتا ہے ٹوٹ جائے، یا میری طرف سے بھی ٹوٹتا ہے تو ہم پہلے کہا ہوا ہے کہ بھائی کس بنیاد پہ ہم وعدہ کر رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنی زبان کا پاس رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کی زبان نہیں ہے کوئی رشتہ میرے بھائی اس کی کوئی اوقات نہیں ہے، آپ کی زبان ہے، یقین جانیے یہ رشتے بڑی مضبوط عمارت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو، مجھے، ہم سب کو اپنے رشتوں کے درمیان زبان کا پاس رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ آپ کو، مجھے، ہم سب کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ جنت الفردوس میں اس انداز سے اکٹھا کرے، ہم سے مل کے اللہ کے چہرے کو آسمان میں دیکھیں 14ویں رات کا چاند۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم۔